ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ کل رات کو امریکہ میں پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ بمقابل کملا ہیرس۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ تھی کیونکہ پہلی تھی اور کیونکہ دونوں کا مقابلہ بڑا ٹائٹ جا رہا ہے، تو اس ڈیبیٹ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص، ایک امیدوار نے دوسرے کے اوپر ایک بہتر پرفارمنس کا پریشر ڈالا تو شاید اس کے نمبرز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور لگتا یوں ہے کچھ ایسے ہی ہوا، کیونکہ اس ڈیبیٹ کے بعد ایک عام تاثر جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، جو کہ نارملی اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور پچھلی ڈیبیٹ جو ان کی جو ہے جو بائیڈن سے ہوئی تھی اس کے نتیجے میں بائیڈن صاحب جو ہیں ان کی یعنی وہ ریس سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن اس ڈیبیٹ میں ایک عام جو اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے اور کاملا ہیرس جو ہیں وہ ان پہ چھائی رہیں۔ سنیے اس ڈیبیٹ میں کیا کیا ہوا۔ ناظرین، اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کاملا ہیرس کو جو ہے وہ ریٹنگز میں ایک پش ملے، اور خاص طور پہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں وہاں پہ اگر ان کی جو لیڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ان کا جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کافی وقت رہتا ہے اور ریس بہت ٹائٹ ہے، اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے۔ یہ ڈیبیٹ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جمہوری نظام میں جو امیدوار ہوتے ہیں ہائیسٹ آفس کے لیے، اگر وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر پالیسی ایشوز پر بات کریں اور اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ایک شفافیت آتی ہے نظام میں، بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ بذات خود کہاں سٹینڈ کرتا ہے مختلف ایشوز پہ۔ ایک اچھی روایت ہے، کاش وہ دن آئے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی ڈیبیٹس ان لوگوں کے درمیان اوپنلی لائیو ٹیلی ویژن پہ ہوں جو کہ ٹاپ آفس کے امیدوار ہیں۔ اور ناظرین، آج کے دن ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا تھا 23 سال پہلے، 9/11/2001، جب نیو یارک سٹی میں ٹوین ٹاورز جو تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ان کے اوپر القاعدہ نے حملہ کیا تھا اور وہ دونوں جو ٹاورز تھے ان کو گرایا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پینٹاگون کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا تھا، اور ایک اور بھی پلین کو بھی ہائی جیک کیا تھا جو کہ پینسلوینیا میں کریش ہوا تھا۔ 23 سال گزر گئے اس واقعے کو، اس کے بعد دنیا جو ہے وہ بہت حد تک چینج ہوئی، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ آج تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایز این آئی وٹنس، ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن میں خود نیو یارک سٹی میں موجود تھا جب یہ حملہ ہوا، اور میں آپ کو جب میں لک بیک تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دم جب خبر یہ پھیلنی شروع ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا، 9 بج کے شاید 2 یا 3 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے، مجھے یاد ہے کہ نیو یارک کی سڑکوں پہ جو ہے وہ ایک افراتفری جو ہے اس کا سما میں دیکھنے کو مل رہا تھا جیسے سے خبر پھیلنا شروع ہوئی، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پہلا امپیکٹ میں نے دیکھا تھا وہ یہ کہ جو گروسری سٹورز تھے وہاں رش پڑ گیا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا یہ جنگ ہونے والی ہے، تو وہاں سے شیلف جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گئے تھے ایک دم، اور ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی۔ اور میں جب، کیونکہ جرنلسٹ کا کام ہی ہوتا ہے، تو میں تو سب سے پہلے اس جو سپاٹ تھا وہاں پہنچا تھا، کچھ ہی دیر ہوئی تھی ان ٹاورز کو گرے ہوئے، وہاں جو سما تھا اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، وہ جو گرد و غبار جو آپ نے دیکھا ہے، جو چیخ و پکار ہے وہ سنائی دے رہی تھی، اور ایک بہت ہی یعنی کہ ایسا منظر تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بہرحال وہ تو میری ایک انڈیویجول ایز این آئی وٹنس تھی، لیکن اس کے بعد دنیا میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے جو ایک نیور اینڈنگ وارز کا سلسلہ شروع ہوا ہے دنیا میں، وہ جلد ایٹ سم پوائنٹ ختم ہو۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔